اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے ایگریکلچر انکم سیکشن 41 کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ایگریکلچر انکم میں کا کیا مطلب ہے۔ سیکشن 41 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایگریکلچر انکم means income derived from land is situated in Pakistan and land is used for agricultural purpose۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایگریکلچر انکم وہ انکم ہوگی جو انکم آپ نے کہاں سے آئی ہو، ڈرائیو کی ہو، لینڈ سے، زمین سے ڈرائیو کی ہو۔ وہ جو جگہ ہے، وہ جہاں سے آپ نے انکم ڈرائیو کی ہے، وہ جگہ پاکستان میں ہو، اور لینڈ از یوز فار ایگریکلچر پرپز۔ اور تھرڈ پوائنٹ ہے جو لینڈ ہے وہ کس کے لیے یوز ہو، ایگریکلچر پرپز کے لیے یوز ہو۔ پھر آگے نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، 16 پیج پہ، یہاں سے thus any income derived as rent, revenue or from sale of any produce which is grown on a Pakistani land is agricultural income۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انکم اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی انکم جو آپ ایز اے رینٹ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے رینٹ، ریونیو اور فرام سیل آف اینی پروڈیوس وچ از گراؤن پاکستانی لینڈ از ایگریکلچر انکم۔ آپ زمین کا جو کرایہ ہے وہ لیتے ہیں، یا کوئی بھی ریونیو مطلب کوئی پرافٹ لیتے ہیں، یا کچھ زمین پہ پاکستانی زمین پہ اگی ہوئی کچھ فصل آپ سیل کرتے ہیں، تو وہ آپ کے ایگریکلچر انکم میں شمار ہوگی۔ However, it is necessary to understand that the land must be used for agricultural purposes۔ جبکہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں کیا سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ لینڈ جو ہے، وہ زمین جو ہے، وہ کس کے لیے یوز ہو، ایگریکلچر پرپز کے لیے، which means that some human labor and efforts are necessary to be employed۔ وہ جو جگہ ہے جہاں پر ہم نے ایگریکلچر کے حوالے سے کوئی کام کرنا ہے، اس پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بندے کی محنت وہاں پہ لگی ہو، بندہ نے وہاں پہ ٹائم لگایا ہے، کچھ نہ کچھ ایفرٹ کی ہو۔ کوئی فصل لگانی ہے تو پہلے اس کا بیج زمین میں بویا ہو، تو بویا ہوگا، کوئی محنت کی ہوگی زمین پہ، تبھی اس کو ایگریکلچر انکم میں شمار کیا جائے گا۔ If a produce is grown wild or spontaneously on land without any effort or labor, it will not be treated as agricultural income under this definition۔ اگر کچھ جو ہے پروڈیوس، کچھ مطلب فصل یا کوئی چیز جو ہے وہ وائلڈ کہتے ہیں جنگلی کو، جنگلی طور پہ پیدا ہو رہی ہو، یا تو جنگلی کہتے ہیں خود بہت پیدا ہو جاتی، جیسے جنگلی بوٹیاں ہوتی ہیں، ایسے یہ کہتے ہیں جنگلی کو۔ جنگلی کا مطلب ہے if a produce is grown wild spontaneously on land without any human effort۔ کوئی بھی ایسی چیز جو جنگلی طور پر خود بہت پیدا ہو جائے اور اس پر کوئی بھی ہیومن ایفرٹس نہ ہو اور لیبر نہ لگائی جائے زمین پر، تو وہ جو ہماری جو انکم آئے گی اس لینڈ سے، کیونکہ ہم نے وہاں خود بہت پیدا ہوئی، اس پر ہم نے کوئی لیبر نہیں لگائی، تو اس کو ہم ایگریکلچر انکم میں شمار نہیں کریں گے۔ اب یہ السٹریشن 1 دیکھ لیں، یہ اوپر جس کی بات کرے گا کہ جو ہم نے پیچھے جنگل کی بات کی ہے نا، یہاں پر بھی وہی بات کرے گا۔ انکم ڈرائیو فرام فارسٹ فار سپونٹینیسلی
spontaneous growth is not agriculture income because no human efforts are involved. ٹھیک ہے. انکم جو فورسٹ کہتے ہیں جنگلات کو. کوئی بھی انکم جو جنگلات سے آئے گی وہ جو خود بخود گروتھ ہوگی جس پر ہیومن لیبر کا مطلب نہیں کام ہوا ہوگا, جہاں پر کیا ہے ہیومن ایفرٹ انوالو نہیں ہوگی, تو یہ ایگریکلچر انکم نہیں ہوگی. کیونکہ ایگریکلچر انکم کی شرط یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے جو جگہ ہے وہاں پر ہیومن ایفرٹس لگے گی تو اور کوئی ایگریکلچر کی چیز پروڈیوس ہوگی تو تب اس کو ایگریکلچر انکم شمار کیا جائے گا. پھر کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہاں پر ہیومن ایفرٹس ہو پہلی شرط, اور وہ جو اور جہاں زمین ہے اس پہ کوئی فصل اگائی جائے, کوئی ایگریکلچر کے حوالے سے کام کیا جائے تو وہ ہوگا. یہ دو شرطیں پوری ہوں گی تو تب بھی وہ ایگریکلچر انکم مانی جائے گی. ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے if a زمیندار grows trees on his own land and derives income therefrom it is agriculture income. یہ پھر میں جو آپ کو کہا ہے نا کہ دو شرطیں لگیں گی. کیا پہلی شرط یہ ہے کہ اس پر کوئی بھی ایگریکلچر قسم کی کوئی چیز پیداوار کی جائے اور اس پیداوار کے لیے ہیومن ایفرٹس بھی کی جائے. یہ دو شرطیں ہیں. تو یہاں پہ کہ اگر ایک زمیندار ہے وہ اپنی جو لینڈ ہے اس پر درخت اگاتا ہے کوئی اپنی زمین پر, وہ اس میں دیکھیں ان کے اپنی زمین پہ اگا رہا ہے درخت کیا ایگریکلچر انکم میں آئے گا. یہ فصل ہے ایک قسم کی, اور اس پر زمیندار اگا رہا ہے مطلب یہ خود بخود نہیں یہ اگا رہا ہے, اس لیے یہ زمیندار کی ایفرٹ لگ رہی, ہیومن ایفرٹ یہاں پہ انوالو ہے, تو اس لیے یہ ایگریکلچر انکم میں شمار ہوگا. یہ نیچے اس کی ایکسپلینیشن ہے. if a person اور یا خود پڑھ لیجیے گا. ہم illustration 2 کا پوائنٹ 1 پڑھتے ہیں. income from supply of water for irrigation purpose is non-agriculture income. It cannot become agriculture income merely because the water is being supplied to an agricultural land. کہ ایک بندہ ہے جو کیا کام کرتا ہے, اس کا کام یہ ہے کہ فصلوں کو یہ پاکستان میں ایریگیشن سسٹم جو ہے نہری, جہاں پہ نہیں پنجاب کی طرف ہے وہاں پر بندہ جو ہے نہر کا مطلب کام سنبھالنے والا ہے. اس کا کام ہوتا ہے نہر کے پانی کو کبھی اس زمیندار کو دینا کبھی اس زمیندار کو دینا, اس کا کام یہ ہوتا ہے. اگر وہ اس کا کام تو بھی ایگریکلچر پرپز کے ساتھ ہے, ایگریکلچر کے کام کے ساتھ لنک ہے, لیکن اس کو ایگریکلچر انکم میں شمار نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ فصل نہیں اگا رہا, وہ صرف پانی کی سپلائی کر رہا ہے فصلوں کو. کس کو پانی سپلائی کر رہا ہے؟ زمیندار آگے اگا رہا ہے. اس کی جو انکم ہوگی یہ جو پانی سپلائی کرنے والا بندہ ہوگا وہ زمیندار کو ایریگیشن سسٹم ہے, تو اس کے لیے اس کی انکم ایگریکلچر انکم میں شمار نہیں کی جائے گی. illustration 2 کا پارٹ بھی دیکھتے ہیں. Salary received as agriculture manager is non-agriculture income. It cannot become agriculture income merely because the income has an indirect connection with agriculture land. سیلری جو ہم ریسیو کرتے ہیں, آپ کو کوئی منیجر جیسے لینڈ لارڈ ہوتے ہیں جو سندھ میں ہوتے ہیں وہ جو یہاں پر ہوتے ہیں پنجاب میں, تو وہ خود نہیں زمینیں سنبھالتے اپنی, وہ آگے بندہ رکھ لیتے ہیں کہ تم نے جا کے یہ میری زمینیں سنبھالنی ہے, مطلب وہ منیجر ٹائپ کا ہوتا ہے. وہ جاتا ہے جا کے اس کو سنبھالتا ہے, فصلیں اگاتا ہے, اس میں اپنے نیچے لیبر لگائے ہوتے ہیں, وہ لیبر زمین پر کام کرتے ہیں. کس کی بھی آپ سے کام کرتا ہے مینیجر جو لینڈ لارڈ ہوتا ہے, جو زمین کا اصل مالک ہوتا ہے. جب فصلوں کی جو پروڈیوس کی جو منافع ہوگا وہ سب کس کو جائے گا؟ جو لینڈ لارڈ ہوگا اس کو, وہ جو مینیجر ہوگا اس کو انکم ملے گی. کون سی؟ اس کو سیلری دی جائے گی. جو اس کو سیلری دی جائے گی وہ ایگریکلچر انکم جو ہے اس کے میں شمار نہیں کی جائے گی, کیونکہ اس نے کام کچھ بھی نہیں کیا, اس نے بس آرڈر دیے کہ بھائی آج یہ کرنا ہے, آج یہ کرنا ہے لیبرز کو, اس نے کچھ نہیں کرنا, اور نہ ہی اس کا
اس لیے ہم جو منیجر کو وہ سیلری دیں گے وہ شمار نہیں ہوگی ایگریکلچر انکم میں۔ پھر آتا ہے السٹریشن نمبر 3، یہ بالکل ایزی ہے۔ پارٹ 1 دیکھتے ہیں۔ A person grows wheat in his farm and sell the crop۔ ایک بندہ ہے جو ویٹ کہتے ہیں اس کو گندم کو، اس کو اگاتا ہے اپنے فارم پر، اس کو سیل کرتا ہے۔ یہ اس کو کیا دے گا؟ کیش میں جو کیش ریسیو جو سیل کر کے اس پاس کیش آئے گا وہ ایگریکلچر انکم میں شمار کیا جائے گا۔ اب دیتے ہیں لینڈ لارڈر ریسیو رینٹ ان دا فارم آف شیئر آف کراپ دا پروڈیوس سو ریسیوڈ از آلسو ایگریکلچر۔ ایک لینڈ لارڈ ہے، مطلب ایک چیز کے پاس زمین ہے، آپ اس سے زمینیں لے لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی میں اس پہ فصل کروں گا، اور جب فصل ہوگی وہ ہم آدھی آدھی شیئر کر لیں گے، یا کوئی بھی ریشو ہو سکتی ہے، ایک حصہ میں رکھوں گا، 2 حصے آپ، 2 حصے میں رکھوں گا، یا 1 حصے آپ، یا 4 حصے میں، یا کوئی بھی ریشو ہو سکتی ہے، جس میں سے آپ کوئی فصل اگاتے ہیں اس لینڈ لارڈ کی زمین پر، اور اس فصل میں سے کچھ حصہ لینڈ لارڈ کو دے دیتے ہیں۔ وہ جو حصہ آپ لینڈ لارڈ کو دیں گے، لینڈ لارڈ کے لیے وہ ایگریکلچر انکم میں شمار کیا جائے گا۔ آگے آ جاتے ہیں ٹائپس آف ایگریکلچر انکم۔ فرسٹ ٹائپ ہے رینٹ اور ریونیو ڈرائیو فرام ایگریکلچر لینڈ۔ کسی بھی قسم کا رینٹ اور ریونیو، رینٹ چاہے کیش کی شکل میں ہو یا آپ شیئر کراپ کی شکل، یہاں پہ لکھا ہے شیئر کراپ کی شکل میں ہو، وہ ایگریکلچر انکم میں شمار ہوگا۔ اور پھر یہاں پہ کہہ رہا ہے انکم ڈرائیو فرام سچ لینڈ بائی ایگریکلچر۔ انکم کوئی بھی ڈرائیو کہاں سے ہو، سچ لینڈ مطلب جو ایگریکلچر لینڈ ہو وہاں سے جو انکم آئے گی وہ ایگریکلچر انکم میں شمار کی۔ ایگریکلچر لینڈ کہاں سے تھی؟ جہاں پر فصلیں اگاتے ہیں وہ ہوتی ہے۔ تھرڈ پوائنٹ، انکم ڈرائیو فرام سچ لینڈ بائی دا پرفارمنس آف اے پروسیس ordinarily employed by a cultivator or receiver of rent in kind to render the produce fit for market۔ تھرڈ پوائنٹ میں کہہ رہا ہے انکم جو آپ اس طرح کی جو انکم آپ حاصل کریں گے، کہاں سے حاصل کریں گے؟ فصلیں اگا کر۔ پرفارمنس آف پروسیس آرڈینری امپلائڈ بائی کلٹیویٹر۔ کسی بھی قسم کی انکم ڈرائیو فرام سچ لینڈ، آپ کوئی بھی ایگریکلچر لینڈ سے کوئی انکم حاصل کریں گے جو کس طرح کی ہو، جو آپ نے وہاں پہ کلٹیویٹر مطلب وہاں فصل کی کوئی کام کیا ہو، یا آپ نے کوئی اس کو رینٹ پہ دی ہو، تو وہاں سے جو بھی انکم آئے گی ایگریکلچر لینڈ سے، جہاں پر آپ نے کچھ کام کیا ہو یا آپ نے کچھ وہاں پہ رینٹ پہ دیا، ایگریکلچر لینڈ کو رینٹ پہ دیا ہو، یہ دونوں صورتیں بھی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی تو آپ کی جو وہاں سے انکم آئے گی وہ ایگریکلچر لینڈ میں شمار ہو جائے گی۔ اب یہاں پر 4 پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں انکم ڈرائیو فرام سچ لینڈ بائی دا سیل آف پروڈیوس بائی آ کلٹیویٹر اور ریسیور آف رینٹ ان کائنڈ۔ 4 پوائنٹ میں سے مطلب یہ ہے کہ آپ جو انکم حاصل کرتے ہیں کہاں سے؟ سچ لینڈ، کون سی لینڈ سے؟ ایگریکلچر لینڈ سے۔ کیسے؟ بائی دا سیل آف پروڈیوس، پروڈیوس کہتے ہیں کوئی فصل کو، یہاں پہ سنونم یوز ہوا ہے نا، تو آپ کوئی بھی فصل کی کوئی بھی انکم حاصل کرتے ہیں ایگریکلچر لینڈ سے، جو کہاں سے آئی ہو، کوئی فصل سیل کی ہو، بایا کلٹیویٹر ریسیور آف رینٹ ان کائنڈ، چاہے آپ نے جو ہے کہاں ایسا وہ جو آپ نے سیل کی ہے پروڈیوس، وہ آپ نے خود کاشت کی ہو یا ریسیو کی ہوئی رینٹ کی شکل میں، آپ نے جیسے پیچھے کہا تھا شیئر آپ لے لیتے ہیں کہ بھائی آپ کو 5 من گندم دوں گا اگر آپ نے مجھے اپنی وہ 5 من گندم آپ جاتے ہو بایا کلٹیویٹر، آپ فصل خود اگا کر بیچتے ہیں، یہ ہوگا پوائنٹ جو آپ بتاتے ہیں۔ اور ریسیور آف رینٹ، وہ جو 5 من گندم آپ کو ملی ہے ایز اے رینٹ، وہ رینٹ جو ملا ہے اس کو آپ جب بیچیں گے تو وہ جو ہوگا اس کا آپ کے ایگریکلچر انکم شمار ہوگی۔
ففتھ پوائنٹ جو آتا ہے انکم ڈرائیو فرام اینی بلڈنگ ریکوائرڈ فار ایگریکلچرل پرپزز. اس کا مطلب یہ ہے آپ کوئی بھی بلڈنگ ہے اس کو آپ دیتے ہیں کسی کرائے پر دیتے ہیں یا کسی صاحب نے پیسے لیتے ہیں یا گندم لیتے ہیں، کوئی بلڈنگ دیتے ہیں اور وہاں سے آپ کی انکم جنریٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کے ایگریکلچر انکم میں شمار کیا جائے گا. اس کے جو بلڈنگ کی جو ایگزامپل ہے نا یہ آپ دیتے ہیں یہاں دا لاسٹ کیٹیگری جو آپ خود پڑھیے. اس کا میں جو مین پوائنٹ ہے وہ بتا دیتا ہوں. اس کی جو بلڈنگ کی ایگزامپل ہیں وہ کون سی ہو سکتی ہیں، یا ڈیولنگ ہاؤس ہو سکتا ہے، اسٹور روم ہو سکتا ہے اور ادر آؤٹر بلڈنگ. یہ ان تین جو اس نے دی ہے ایگزامپل، یہاں سے بھی کوئی بھی آپ کی انکم آئے گی یا رینٹ آئے گا تو وہ آپ کی ایگریکلچر انکم میں شمار ہو جائے گی. اب یہ کہتا ہے ایگزامپل آف ایگریکلچر انکم. یہ بہت آسان ہے، یہ تقریباً 10 ہیں تو ہم 5 پڑھ لیتے ہیں، 5 آپ خود پڑھ لیجیے گا. رینٹ ریسیوڈ بائی لیسر اور ایگریکلچر لینڈ آف ایگریکلچر لینڈ ریسیوڈ بائی لیسر آف ایگریکلچر لینڈ. لیسر کہتے ہیں دینے والا، جس نے اپنی زمین دی ہو آپ کو. لیسر کا کیا مطلب، جس نے زمین دی ہو یا دی ہو کسی کو یا آپ کو کسی کو دی ہو کہا رینٹ پر، تو اس کا جو رینٹ ہوگا چاہے کیش کی شکل میں ہو یا شیئر آف کراپ کی شکل میں ہو تو وہ ایگریکلچر لینڈ میں شامل ہوگا، ایگریکلچر انکم میں شامل ہوگا. دوبارہ سن لیں. ایک بندہ جس نے لینڈ لارڈ ہے اپنی زمین دی ہو آپ کو، آپ اسے فصل اگائیں یا جو بھی مطلب فصل اگائیں، فصل اگا کے آپ اس کو کیش کی شکل میں رینٹ دیتے ہیں یا کراپ کی شکل میں رینٹ دیتے ہیں یا جو آپ اس کو دیں گے تو یہ جو آپ کا دینا ہوگا کہ چاہے گندم دیں یا کیش دیں، یہ جو لیسر ہوگا جس نے آپ کو دی ہوگی زمین اس کے لیے یہ ایز اے ایگریکلچر انکم کنسیڈر کیا جائے گا. پھر کہتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ انکم ریسیو بائی لیسی آف ایگریکلچر لینڈ بائی دا کلٹیویشن. اب پہلے تو کیا ہے زمین دینے والا، اور زمین لینے والا جو ہے وہ انکم ریسیو کرتا ہے، کوئی چیز پیسے ریسیو کرتا ہے یا کچھ فصل لیتا ہے، حاصل کرتا ہے. کہاں سے؟ بائی کلٹیویشن. کلٹیویشن کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کاشتکاری، مطلب زرعی پیداوار. اس کا جو ہے کہ وہاں سے کوئی بھی قسم کا جو لیسی ہے جس نے زمین لی ہوئی ہے جو اس پہ کام کرتا ہے، لیسر سے لے کے زمین اس پہ کام کرتا ہے، اس کو جو کلٹیویشن کاشتکاری سے جو پیسے حاصل ہوں گے، جو انکم حاصل ہوگی وہ ایگریکلچر انکم میں کنسیڈر کی جائے گی. اب یہ کہتے ہیں انکم فرام کلٹیویشن آف تمباکو، ویٹ، شوگر کین، ربر ایٹسیٹرا. کوئی بھی انکم جو آپ کسی کاشتکاری کا، تمباکو کی کاشتکاری، گندم کی کاشتکاری، شوگر کین کہتے ہیں گنے کو، گنے کی کاشتکاری، اور ربر ایٹسیٹرا. ان چاروں چیزوں کاشتکاری سے جو انکم آپ کو حاصل ہوگی وہ ایگریکلچر انکم میں شمار کی جائے گی. پھر آتا ہے انکم فرام گروئنگ ٹی. اب آپ کوئی فصل لگاتے ہیں جہاں پر آپ مطلب پتی اگاتے ہیں، ٹی کا یہاں پر نہیں چائے پیے، چائے کا نہیں مطلب یہاں مطلب چائے میں جو پتی ڈلتی ہے آپ کے گھر میں بھی ہوگی، ٹپال دانے دار یا کوئی اور لپٹن ہوگی، اس طرح کی جو ڈلتی ہے، وہ جب آپ گرو کریں گے اس کو اگائیں گے تو وہ جو وہاں سے اگا کے بیچیں گے جو بھی کریں گے اس پہ جو انکم حاصل کریں گے وہ ایگریکلچر انکم میں شمار کی جائے گی. باقی 5 آپ خود پڑھ لیجیے گا، 4 5 تو 6. نیکسٹ چلتے ہیں ایگزامپل آف نان ایگریکلچر انکم. اس کے بھی 10 ہیں، 5 ہم پڑھ لیتے ہیں. سم ایگزامپل آف نان ایگریکلچر انکم آر ایز فالوز. فرسٹ انکم فرام اسٹون کوئریز. آپ کی انکم کہاں سے آتی ہے؟ اسٹون کہتے ہیں پتھر جو قیمتی ہوتے ہیں، زمرد ہوتے ہیں یا ایسے کچھ پتھر ہوتے ہیں وہاں حاصل کرنے سے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کی انکم ایگریکلچر انکم شمار نہیں کیے جائیں گے. کیوں نہیں کیے گے؟ یہاں پر آپ کو 2 شرطیں یاد رکھنی ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی ایگریکلچر لینڈ میں فصل اگانی ہے، فرسٹ شرط ہے. سیکنڈ شرط یہ تھی کہ وہاں پر آپ نے کچھ نہ کچھ
ہیومن ایفرٹس کرنی ہے. اس ٹون کوز میں ہیومن ایفرٹس ہے، لیکن آپ نے فصل تو نہیں گئے، ایگریکلچر انکم پہ تو نہیں، ایگریکلچر لینڈ پر آپ نے کچھ اگایا تو نہیں ہے. جہاں پہ پہلی شرط نہیں پوری، اس لیے ایگریکلچر انکم نہیں شمار کی جائے گی. انکم فرام فشریز اینڈ فیریز. اب جو مچھوارے ہیں جو وہ پکڑتے ہیں تو وہ آپ کو ان کے ایگریکلچر انکم میں شمار نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پہ ہیومن ایفرٹ تو ہے، لیکن انہوں نے اگایا کچھ نہیں ہے ایگریکلچر انکم پر، وہ نہیں شمار ہوگی. انکم فرام مائننگ اینڈ مائننگ رائلٹیز. اب جو مائننگ کرتے ہیں کوئلے کی ہوگی یا کوئی نمک کی، تو یہ بھی اس میں ہیومن ایفرٹس ہوگی، لیکن انہوں نے ایگریکلچر لینڈ پہ اگایا کچھ نہیں، لہٰذا یہ بھی ایگریکلچر لینڈ میں شمار نہیں کی جائے گی. چوتھا آ جاتا ہے انکم فرام لینڈ یوزڈ ایز اے مارکیٹ. انکم جو ہے وہ آپ نے جو لینڈ ہے وہ آپ نے ایز اے دکانیں بنا کر کرائے پہ دے دی اور مارکیٹ ہے. اب وہاں سے جو لینڈ ہے وہ آئے گی، وہاں اس لینڈ سے جو انکم آئے گی وہ ایگریکلچر انکم کنسیڈر نہیں کی جائے گی، وہ عام انکم میں کنسیڈر کی جائے گی. ففتھ آتا ہے انکم فرام اے فلور مل. اب یہ جو آٹے کی ملیں ہوتی ہیں، چکیاں ہوتی ہیں، ان کی جو انکم ہوگی یہ بھی ایگریکلچر انکم شمار نہیں کی جائے گی. 5 پڑھ لیں، 5 آپ خود پڑھ لیجیے گا. اب یہ نیچے ایگزامپلس دے رہا ہے کہ کچھ ایگزامپل آپ پارٹلی ایگریکلچر اینڈ پارٹلی نان ایگریکلچر انکم. یہ کہہ رہے ہیں کچھ انکم ہیں جو کچھ تو ایگریکلچر انکم میں شمار ہوں گے، کچھ نان ایگریکلچر انکم میں شمار ہوں گی. پہلے آج کہہ رہے ہیں انکم آف اے پرسن ہو گروز ٹی لیوز آن ہز اون فارمز ان پاکستان اینڈ دین مینوفیکچر اٹ انٹو ٹی. ایک بندہ ہے جو ہے پتی کے جو لیوز ہیں، پتے اگاتا ہے، گراؤنڈ کرتے ہیں اپنے فارم پر، وہ ان سے پھر پتی بنا کر مارکیٹ میں سیل کرتا ہے. تو جو اس کا جو پتی بنانے تک کا جو عمل ہے، یہ پتے حاصل کرنے تک، جو پتی کے پتے اگانے تک، چائے کی جو پتی ہوتی ہے اس کے پتے اگانے تک جو عمل ہے آن ہز فارم ہاؤس، فارم پہ جو پاکستان میں اس پہ جو اگائے گا وہ ہوگی ایگریکلچر انکم. اور جو پتی کے جو پتے ہیں ان سے آگے یہ پتی پروڈیوس کرے گا تو وہ ہوگا نان ایگریکلچر انکم. پھر آتا ہے یہ انکم آف اے شوگر مل وچ گروز شوگر کین مینوفیکچر. شوگر یہ جیسے گنے کی مل ہے، شوگر چینی کی مل ہے، وہاں پہ وہ گنا بھی اگاتے ہیں اور پھر اس گنے سے کیا بناتے ہیں؟ چینی. یہ گنا اگانے تک تو ایگریکلچر انکم شمار ہوگی، لیکن یہ گنے سے چینی بنانے تک یہ نان ایگریکلچر انکم شمار ہوگی. پھر کہتا ہے انکم آف اے سگریٹ کمپنی گرون اے تمباکو آن اٹس اون لینڈ اینڈ مینوفیکچر سگریٹ. یہ سگریٹ کی کمپنی ہے جو تھرڈ پوائنٹ میں کہہ رہا ہے سگریٹ کی کمپنی جو سگریٹ اگاتی تمباکو اگاتی ہے اپنے جو زمین میں، اور اس تمباکو سے پھر کیا بناتی ہے؟ سگریٹ. تمباکو اگانے تک اس کا جو ہے ایگریکلچر انکم میں شمار ہوگی. جب وہ اس تمباکو سے سگریٹ بنائے گا پھر نان ایگریکلچر انکم شمار ہوگی. تو پیپر پوائنٹ آف ویو سے میں یہ بتا دوں کہ آپ نے کیا لکھنا ہے. پیپر پوائنٹ آف ویو سے آپ جب سٹارٹ کریں گے لکھیں گے ایگریکلچر انکم سیکشن 41. پھر یہ 3 چیزیں لکھنی ہیں آپ نے: ڈرائی فرام لینڈ از سچویٹڈ ان پاکستان اینڈ لینڈ از یوزڈ فار ایگریکلچر پرپز. پھر یہ نیچے پیراگراف لکھنا ہے. پیراگراف لکھنے کے بعد آپ نے یہ السٹریشن بھی نہیں اسکپ کر دیں، اس کو السٹریشن کو اگر لکھنی ہے تو ایک یہ لکھ دیں. جب کوئی بھی ان میں سے دو پوائنٹ لکھتے ہیں، پوائنٹس لکھیں، السٹریشن نہیں لکھنی، کوئی بھی 2 پوائنٹس لکھتے ہیں تاکہ آپ کو جو ایگزامینر ہے وہ سمجھ آئے، کیونکہ وہ ٹائم کم ہوتا ہے. ٹائپس آف ایگریکلچر، وہ ٹائپس آف ایگریکلچر میں صرف 5 ٹائپس ہیں، لکھیں 5 ہی ہیں. پھر 5 ایگزامپل آف ایگریکلچر انکم لکھیں، 5 ایگزامپل آف نان ایگریکلچر انکم لکھیں، اور یہ نیچے 3 یہ پارٹلی یہ ایگریکلچر نان
ایگریکلچر انکم کے جو ایگزامپل یہ تینوں لکھے، ان تینوں نے دو لکھتے ہیں بہت یہ دو یہ لکھے ہیں، 5 ایگزامپل لکھے ہیں نان اور ایگریکلچر انکم کی ٹائپس لکھے ہیں، اور اوپر جو رجسٹریشن میں سے 2 پوائنٹ لکھے ہیں، اور اس کے بعد یہ پیراگراف لکھے ہیں تھیم اور سیکشن اور یہ لکھیں گے تو آپ کے جو ایگزام میں، کیونکہ ایگزام میں پورا اسی طرح نہیں چھاپنا ہوتا نا بک کو، یہ تو نہیں کاپی پیسٹ کرنا ہے، آپ اس یہ 5 لکھے آپ انشاءاللہ نمبر صحیح آئیں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔